اسلام کی تاریخ در حقیقت شہداء کے خون سے لالزاد ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اسلامی تاریخ میں کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ملے گا جس میں کسی عظیم اسلامی شخصیت کی قربانی نہ پیش آئی۔ ایک طویل فہرست ہے شہادتوں کی ہمارے پاس۔ اس چمک کی آبیاری تو شہداء کے خون سے ہوتی ہے۔ اسلام کو ترقی ملتی ہے شہداء کے خون سے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم شہید ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن کچھ شہادتیں ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ تو بہت سی شہادتیں ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ایسی شہادت تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شہادت ہے وہ دردناک، وہ کربناک، وہ مظلومانہ شہادت، ایسی شہادت کوئی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ تو سب یہ کہتے ہیں، اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں، والحق ان الحسین قتل مظلوما، انتہائی مظلومانہ ان کی شہادت تھی۔ لیکن شریعت کا مزاج صرف واقعات بیان کرنا نہیں ہے۔ کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی سانحہ پیش آ گیا، کوئی شہادت پیش آ گئی تو ہم بس اسی واقعے کو لے کر کے بیٹھ جائیں۔ اس سے جو پیغام جاتا ہے، جو میسج جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کیا چیز تھی جو میسج دینا چاہتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ انتہائی دردناک ہے، انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، خلیفہ وقت ہے، ایک طویل رقبہ ہے مملکت کا، تقریباً 60 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے، لیکن چند باغی آ کر کے سارا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، مسجد پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، پانی بھی بند کر دیتے ہیں، وہ آ کر کے خطاب کرتے ہیں اپنی چھت پر سے کہ آج وہ مسجد اسے میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اس مسجد کو کون وسیع کرے گا خرید کر کے، میں کھڑا ہوا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، آج اس مسجد میں مجھے آنے سے روکا جا رہا، اس
پیاسے ہو. اگر کسی کا قتل ہوتا ہے حلال تو 3 وجہ ہوتی ہے. یا تو وہ مرتد ہو جائے تو میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. یا کسی کو اس بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، کسی کو اس نے مارا ہو تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جاتا ہے. میں نے الحمدللہ کسی کا خون نہیں کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا ہے. یا سزا کے طور پہ کوئی ایسا سنگین جرم ہوا ہو جس کی حد یہ ہو کہ مارا جائے، میں نے تو اس طرح کے گناہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں اس کے قریب نہیں گیا. پھر کس وجہ سے تم میرا خون کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مسلمانوں پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے. خلیفہ وقت ہوتے ہوئے کچھ باغیوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا. خطبہ دے رہے تھے، آ کر کے خطبے میں ان پر پتھر برسائے گئے، منبر سے گر گئے اور وہ عصائے مبارک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا آ رہا تھا خلفاء کے پاس سے، وہ ٹوٹ گیا. صحابہ نے کہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے پڑھانے والے، وہ بھی آگے تلوار لے کر، امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، میں مقابلہ کروں گا. دیگر صحابہ نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمیں موقع دیں، ہم انہیں قابو کر لیتے. لیکن دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، عام طور پہ کوئی تیسرا گروپ ہوتا ہے، سازشی گروپ ہوتا ہے. جہاں بھی آپ یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ایک مشہور یہودی جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا عبداللہ بن سبا، لیکن اندر سے وہ کالا تھا، منافق تھا. اس نے یہ سازش رچی کہ کیسے اسلامی حکومت کو کمزور کیا جائے. اب وہ طرح طرح کی سازشیں، یہود کی سازشیں مشہور ہیں. رسول امین الجبال ایسی خطرناک سازش کی پہاڑ بھی ٹل جائے اپنی جگہ سے. ان کی سازش کا نتیجہ ہے کہ نصارہ آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے، شرک میں مبتلا کر دیا. تو یہ انہی کی سازش کا نتیجہ. آج تک ان کی سازش ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، اس وقت اس کا چرچا ہوگا اور عام طور پہ اس سے پہلے بھی چرچا ہوگا. ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے. اب ایک بخاری میں صحیح درجے کی روایت آ گئی. اب اسے لے کر کے سیدنا امیر معاویہ پہ تعلق تشمیل کی جا رہی. اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو کہیں نہیں ہے کہ عمار کو امیر معاویہ قتل کریں گے یا ان کا لشکر قتل کرے گا. اسی بخاری میں دوسری روایت یہ ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کروائیں. ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک طرف امیر معاویہ، دونوں کی ایک بڑی جماعت ہے، تو دونوں کو مسلمان کہا گیا. اب یہ جو موسم چلتا ہے محرم کا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص طور پہ جملے کسے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، عیاذ باللہ گالیاں تک دی جاتی ہیں، اور حدیث پیش کی جاتی ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ باقی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنۃ، یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ لوگ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے. اب اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب یہ شہید ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جا کر کے امیر معاویہ سے کہا گیا کہ تو آپ کے لشکر کے لوگوں نے مارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جماعت ہوئی. انہوں نے کہا انما قتلہ الذین جاؤوا بہ، جو لوگ انہیں لے کر کے آئے ہیں انہوں نے مارا. آج بھی جب کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے، کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو، اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے، الزام رکھ دیا جاتا ہے فلاں جماعت نے یہ کام کیا. ہم یہ کہتے ہیں، اہل علم محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی وہی ہوا. ایسے
سازشی لوگ بیچ میں تھے اور یہ دنیا جانتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سازشی لوگ بھی آئے تھے. وہ سازشی لوگ تھے، انہوں نے یہ ساری سازش رچی کہ الزام ادھر جائے گا اور پھر مسلمانوں میں ایک تفرقہ بازی اور شدت کے ساتھ بڑھے گی. تو ایک تیسرا گروہ تھا جو انہیں دوزخ کی طرف بلا رہا تھا. اب ادھر سیدنا امیر معاویہ کی طرف صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ کی طرف انہیں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ سارے صحابہ لپیٹ میں آ جائیں گے، جبکہ وہاں پہ صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے، ان کی جماعت کا تذکرہ نہیں، بس یہ بات ہے کہ باقی جماعت انہیں قتل کرے گی. تو جہاں بھی ہوا ہے تیسرا گروپ تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی ہوا. انتہائی مظلومانہ شہادت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن کیا پیغام دیا؟ صحابہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دور رس نگاہیں تھی کہ بصرہ سے، کوفہ سے، شام سے، مصر سے ہزار لوگ آئے تھے. اب اگر اجازت مل جاتی اور وہ قتل ہوتے پھر پورے عالم میں تو ایک انتصار کی کیفیت ہو جاتی. مسلمانوں نے، خلیفہ وقت نے 3-4 ممالک کے لوگوں کو مار دیا تو پورے عالم میں ایک بحران مچ جاتا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں پہلا وہ شخص ہو جاؤں جس کی وجہ سے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خون بہے. پھر یہ رائے دی گئی آپ کسی اور ملک چلے جائیں، میرے معاویہ کے پاس چلے جائیں. انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اترک دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ محبت تھی نبی سے، نبی کے روضے سے، نبی کے شہر سے. یہ بھی ایک میسج ہے ہمارے لیے. ہمیں کتنی محبت ہے، ہم محروم ہیں وہاں جانے سے. کیا ہمیں کوئی افسوس ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی شرمندگی ہے، کبھی آنسو بہے کہ ہم محروم ہو گئے وہاں جانے سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری سے، حج کرنے سے؟ بات یہ پتا ہے کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں، میری جان جا سکتی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ شہر نبی چھوڑ. اس کے علاوہ ایک اہم میسج جو یہ دینا تھا کہ تم کچھ بھی گوارا کر لینا، مسلمانوں میں اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف، مسلمانوں میں نفرتیں، بٹوارا، یہ تمہاری ذات سے ہو. ایسا کبھی نہیں کرنا، چاہے اپنی جان ہی دینی پڑ جائے. وہ یہی چاہتے تھے باقی لوگ، یا تو خوریزی مچ جائے یا خلافت سے بھی، یہ بھی آپشن تھا، خلافت سے دستبردار ہو جائے، چھوڑ دیں. کیوں نہیں چھوڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے، خلافت کا ایک جوڑا پہنائیں گے. فإن أرادك المنافقون، اگر یہ منافق لوگ تم سے چاہیں کہ اسے چھین لیں، فلا تخلعوا، اسے نہیں اتارنا. ایک طرف نبی کی بات ہے، ایک طرف میری اپنی جان کا معاملہ ہے، اور اگر میں چھوڑ دیتا ہوں، خلافت سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو پھر تو ایک کھیل ہو جائے گی. کچھ لوگ آئیں گے، پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے، خلیفہ وقت کو ہٹنا پڑے گا اپنے عہدے سے، ایک کھلونا ہو جائے. سب سے بڑی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کپڑے کو، اس لباس کو اتارنا. علماء لکھتے ہیں 40 دن تک محاصرہ رہا، ان کے گھر کا گھیراؤ رہا، پانی بند کر دیا گیا، صحابہ لے جانے کی کوشش کرتے، انہیں نہیں جانے دیا جاتا. لازم انہیں بھی شہید کر دیا گیا 18 ذی الحجہ کو. یہ پیغام دیا کہ ٹھیک ہے میری جان جائے گی، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان چلی جائے، لیکن میری وجہ سے خوریزی ہو جائے، مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. آج ہماری رفاقت ہے، ہمارا مال
جائے، ہماری جان بچ جائے، ہماری عزت بچ جائے، ہمارے اپنے بچ جائے، دین پر آنچ آ جائے، قوم میں اختلاف ہو جائے، فرقہ واریت پھیل جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ اصل چیز تو شہادتوں سے ایک پیغام اور ایک میسج پہنچانا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، پورا خاندان قربان ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھے جو میں نے کہہ دیا، تیسرے لوگ ہوتے ساتھی، تو وہاں لڑنے نہیں گئے۔ کوئی لڑنے جاتا ہے تو خاندان اور بیوی اور بچوں کو لے کر کے نہیں جاتا ہے، لیکن یہ سازشی لوگ، انہوں نے جھانسا دیا، انہوں نے ہزاروں خطوط لکھے اور وہاں دغابازی کی، وہاں بزدلی دکھائی۔ آج بھی وہی بزدلی دکھاتے ہیں، سینہ کھولتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ شہادتیں تو بہت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ تم اس طرح ماتم کرو، یہ ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، سینے کو پیٹے، چہرہ نوچے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نوحہ کا ماتم کرنا، چہرہ نوچنا، سینہ پیٹنا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ نے ہماری جان، ہمارا مال سب کچھ خرید لیا ہے، ساری چیزیں اللہ کی ہے تو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا، سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک اہم میسج یہ بھی دیا کہ عین موقع پر جو آتا ہے نماز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی استاد آپ پڑھے، لڑائی ہو، قریشی ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ میسج تو نہیں لیتے جو اصل پیغام لینے کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم ترقی کریں گے قربانیوں سے، آخرت کی منازل بھی ہم طے کریں گے قربانیوں سے۔ چاہتے سب ہیں کہ وہ عہد ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یہ شہدائے کرام نے، صحابہ کرام نے اپنی شہادتوں سے ہمیں یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا۔ تم بھی چاہتے ہو سب بلند ہو جاؤ، غالب ہو جاؤ، ترقی کرو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یوں ہی تو یہ ترقی نہیں ملتی ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد ترقی کرتا ہے تو اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں، جدوجہد ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ تو قربانیوں کی داستان ہم بھی رقم کرنا سیکھیں۔ یہ اصل محبت ہوگی شہدائے کرام سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شباسۂ رسول سے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے۔ یہ اصل محبت ہوتی ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر اپنے دعوے محبت میں سچے ہوتے تو ان کے نقش قدم پر جو انہوں نے کیا ہے تم بھی وہی کرو۔ یہ نہیں کہ روتے چلاتے تھے، جو وہ کر کے گئے ہیں، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا نقش قدم ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جو عبادتیں تھیں، ان کے جو کثرت سے حج کرنا تھا، ان کی جو تلاوت تھی، راتوں کا جو رونا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے نقش قدم پر آؤ گے تو پتہ چلے گا دعوے محبت میں سچے ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ حقیقی محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو فالو